بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم پچھلی جو قسط تھی وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج 79 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے عہد نامہ برلن کا۔ تو عہد نامہ برلن نے یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا تقریباً خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ عثمانی صوبوں کی بجائے یونان، رومانیہ، سربیا، مونٹینیگرو اور بلغاریہ کی خود مختار حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، جن کا تعلق باب عالی سے محض سالانہ خراج کی حد تک تو رہ گیا تھا۔ جو صوبہ براہ راست باب عالی کے زیر حکومت رہ گئے، ان میں بھی آزادی کی تحریک پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ 1878 کے بعد سے سلطان عبد الحمید خان ثانی کے آخر عہد حکومت تک کسی بیرونی سلطنت سے جنگ کی نوبت نہیں آئی، دولت علیہ کو مسلسل مختلف صوبوں کے اندرونی ہنگاموں اور بغاوتوں کے فروغ کرنے میں مصروف رہنا پڑا۔ علاوہ بری مذکورہ جو خود مختار مملکتوں کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی نزاع برابر جاری رہی۔ دولت عظمیٰ کے کسی نہ کسی رکن نے انہیں مدد پہنچا کر دولت عثمانیہ کی شکست اور ورغیت پہ حتم ایک مکان کوئی وقفہ اٹھا نہیں رکھا۔ سب سے پہلے نزاع مونٹینیگرو سے پیش آئی۔ عہد نامہ برلن کی روح سے مونٹینیگرو کا رقبہ معاہدہ پیرس کے مقابلہ میں 2 چند سے زیادہ ہو گیا تھا، اور اس کی آبادی 1,96,000 سے بڑھ کر 2,80,000 تک پہنچ گئی تھی۔ چند اہم مقامات اس میں شامل کر دیے گئے تھے۔ نیز انتیواری کا علاقہ ماں بندرگاہ کے اس کے حوالے کر دیا گیا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ جنگی جہاز نہ رکھے جائیں گے۔ برلن کانگریس نے ڈسینیوں کی بندرگاہ کے لیے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ دولت عثمانیہ کو واپس کر دی جائے، اور اسپائزا کے موضوع جو خلیج انتیواری کے دہانہ پر واقع تھا، مونٹینیگرو سے نکال کر آسٹریا ہنگری کے سلطنت میں شامل کر دیا تھا۔ اس کے معاوضہ میں البانیہ کے 2 شہر گوسنجا اور پلاوا مونٹینیگرو کو دے دیے گئے تھے۔ باب عالی نے مونٹینیگرو کی آزادی تسلیم کر لیا، اور مونٹینیگرو نے اس رقبہ کی مناسبت سے جو سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ کر کے اس میں شامل کر دیا گیا تھا، عثمانی قرضہ جات کے ایک جزو کی ادائیگی اپنے ذمہ لے لی۔ مگر کانگریس کے اس فیصلے سے البانیہ کے باشندوں میں سخت برہمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے گوسنجا اور پلاوا کو مونٹینیگرو میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے ایک البانی لیگ قائم کی، اور دونوں قوموں میں جنگ شروع ہوئی۔ بالآخر دول یورپ نے فیصلہ کیا کہ گوسنجا اور پلاوا سلطنت عثمانیہ کو واپس کر دیے جائے، اور ان کے معاوضہ میں ڈسینو کے علاقہ اور بندرگاہ بھی پھر مونٹینیگرو کو دے دی جائے۔ باب عالی نے اس فیصلے کو نامنظور کیا، لیکن برطانیہ کی تاریخ پر جس کی عنان وزارت گلڈیسین کے ہاتھ میں آ چکی تھی، دولت یورپ کا ایک جنگی بیڑا ستمبر 1880 کو ڈسینو کے سامنے نمودار ہوا، اور باب عالی کو مجبور ہو جانا پڑا۔ یونان کا مسئلہ مونٹینیگرو سے بھی زیادہ دشوار تھا۔ عہد نامہ برلن میں اس کے رقبہ کی توسیع کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ دولت عظمیٰ نے صرف اتنا کیا تھا کہ اپراس اور تھسلی کے الحاق سے متعلق باب عالی سے یونان کی سفارش کر دی تھی۔ عہد نامہ کے تکملہ کے بعد 3 سال تک دولت عظمیٰ رہا ریاست ہائے بلکان کی جدید سرحدوں کی متعین کرنے میں مصروف ہے، اور جب رومانیہ، بلغاریہ اور سربیا اور مونٹینیگرو کی سرحدوں کا معین ہونے کا لگا تو یونان نے بھی اپرائس اور تھسلی کا مطالبہ پیش کر کے بین الاقوامی تصدیق حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ برلن میں دولت عظمیٰ کی ایک کانفرنس نے اس مطالبہ کی سماعت کر کے باب عالی سے سفارش کی کہ تھسلی اور اپارس کا پورا علاقہ مملکت یونان میں شامل کر دیا جائے، لیکن سلطان نے اس منظوری نہ کیا،
اور چونکہ دولت عظما یونان کی خاطر اس وقت دولت علیہ سے جنگ چھیڑنے پر آمادہ نہ تھی، اس لیے یہ مسئلہ بدستور قائم رہا۔ پھر بھی گفت و شنید کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، اور 2 سال کی جد و جہد کے بعد بالآخر 1881 میں یہ طے پایا کہ تھیسلی کا تقریباً پورا علاقہ اور ابارس کا ایک ثالث یونان میں شامل کر دیا جائے۔ یا نرنیا اور دوسرے اضلاع جس میں مسلمانوں کی آبادی تھی یونانی سرحد سے باہر رکھے گئے۔ عہد نامہ برلن کے مطابق بلغاریہ کے ایزوی قانون کی ترتیب و تکمیل تک انصرام حکومت ایک روسی کمشنر کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ دسمبر سن 1878 میں مجلس وضع دستور کے ارکان انتخاب عمل میں آیا، اور 26 فروری سن 1879 کو کمشنر مذکور نے اس مجلس کو طلب کر کے ازوی قانون ترتیب کا مسئلہ پیش کیا۔ خود کمشنر نے دستور حکومت کا جو مسودہ تیار کیا تھا اسے نوجوان ارکان مجلس نے ترمیم اور تنسیق کے بعد ایک حد درجہ جمہوری دستور بنا دیا۔ اس دستور کے مطابق مجلس سے قانون ساز میں صرف ایک ہی ایوان رکھا گیا۔ ہر شخص جس کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی اور جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا، بشرطے کہ وہ کوئی پادری یا فوجی سپاہی نہ ہو یا ملکی حقوق سے محروم نہ کر دیا گیا ہو، اس مجلس کے لیے منتخب ہونے کا حق رکھتا تھا۔ ملک کے تمام مرد اور اس کے رائے دہندہ بنائے گئے۔ جماعت عاملہ کا کام 8 وزیروں کے ایک مجلس کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کی نامزدگی حکمران کے ہاتھ میں رکھی گئی، لیکن جو اب 56 مجلس ملیہ کے ٹھہرائے گئے۔ ارکان مجلس کے انتخاب کے بعد حکمران مملکت کے انتخاب کی باری آئی۔ عام رائے پرنس الکسندر آف بیٹنبرگ کے موافق تھی۔ مجلس ملیہ کے نزدیک اس کے انتخاب کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ تھی کہ وہ زارا الکسندر دوم کا عزیز تھا اور زارا سے بلغاریہ کا حکمران منتخب کرانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اپریل 1879 میں اس کا انتخاب بلا کسی اختلاف رائے کے ہو گیا، اور اس نے بلغاریہ پہنچ کر عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد الکسندر اور بلغاریہ کے مجلس ملیہ میں اختلافات شروع ہو گئے۔ الکسندر اگرچہ ملک کی خدمت کا پورا ولولہ اپنے اندر رکھتا تھا، تاہم وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ روس کا آدمی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وزارتیں سرحد کے ساتھ تبدیل ہونے لگی اور بہت جلد الکسندر اور اس کے روسی مددگاروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ دستور حکومت کامیابی کا ساتھ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ 1881 میں الکسندر نے اس دستور کو منسوخ کر دیا اور 2 سال تک بغیر کسی قومی مجلس کی حکومت کرتا رہا۔ 2 روسی جنرل اس کی حمایت کے لیے پیٹروگراڈ سے بھیجے گئے۔ انہوں نے وزارت پر اپنا اقتدار بہت جلد قائم کر لیا، اور الکسندر کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی حیثیت محض ایک نام کے فرمانروا کی اب رہ گئی۔ اس کے لیے دستور حکومت کو دوبارہ نافذ کر دینے کے علاوہ اب وہ کوئی اور صورت نہ تھی۔ چنانچہ 1883 میں اس نے مجلس ملیہ پھر طلب کی۔ ملک میں جو برہمی ان کے خلاف پھیلی ہوئی تھی وہ دستور کے جاری ہوتے ہی جاتی رہی، لیکن جب روس کے تیور بدل گئے، دونوں روسی جنرل بلغاریہ سے روانہ ہو گئے، اور نئے زار الکسندر سوم نے اپنے عزیز کے خلاف توقع رویہ پر ناراضگی ظاہر کی۔ شہزادہ الکسندر نے بہت کوشش کی کہ روس سے مخالفت کی نوبت نہ آئے، لیکن جن لوگوں نے اسے اپنا فرمانروا منتخب کیا تھا ان کے سیاسی حوصلوں سے متفق ہونے کے بعد محال تھا کہ وہ روس کو بھی راضی رکھ سکے۔ اس وقت اہل بلغاریہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ مشرقی رومیلیا کا صوبہ جو برلن کانگریس کے فیصلے کے مطابق عالیہ کو واپس کر دیا گیا تھا، اپنی مملکت میں شامل کر لیں۔ مشرق رومیلیا کا نظام ناقص مسئلہ نظر آتا تھا، اور دونوں میں نمایاں فرق صرف یہ تھا کہ ایک کا حکمران خود اسی کا منتخب کرتا تھا اور دوسرے کی حکومت ایک عیسائی گورنر کے سپرد کر دی گئی تھی، جس کا تقریباً 5 سال کے لیے باب علی کی طرف سے ہوا تھا۔
ابتدائی ہی سے کوہ بلقان کے ہر دو سمت کی بلغاریوں کی خواہش تھی کہ یہ دونوں ولایتیں متحد کر دی جائیں۔ چنانچہ ستمبر 1885 میں مشرقی رومولیا کی پایا تخت فلپوپولیس کے باشندوں نے اسی غرض سے علم بغاوت بلند کر کے بلغاریہ سے اتحاد کا اعلان کر دیا، اور اہل رومالیہ کہ ایک وفد نے شہزادہ الیگزینڈر کی خدمت میں حاضر ہو کے اسے فلپوپولیس آنے کی دعوت دی۔ الیگزینڈر کا تعامل دیکھ کر ایک بلغاری مدبر اسٹامبولوف نے صاف الفاظ میں اس سے کہا کہ یا تو حضور فلپوپولیس کی دعوت قبول فرمائیں یا خاموشی کے ساتھ اپنے جرمن وطن کو واپس تشریف لے جائیں۔ الیگزینڈر نے پہلی صورت کو ترجیح دی۔ فلپوپولیس میں متحدہ بلغاریہ کے فرما روا کی حیثیت سے اس کا استقبال شاندار طریقے سے پرکھ کیا گیا، لیکن یہ معاہدہ برلن کی صریح خلاف ورزی تھا۔ باب علی کے علاوہ دولہ عظمیٰ بھی الیگزینڈر کی اس خود سری پر بڑا سخت ناراض ہوئی اور انہوں نے اس کے متعلق آپس میں مراسل شروع کر دی، مگر قبل اس کے کہ وہ کوئی عملی قدم اٹھاتی بلغاریہ پر سرویا کی غیر متوقع حملہ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ سرویا کا جذبہ رشک بلغاریہ کے اس اقتدام سے بھڑک اٹھا تھا۔ جزیرہ نما سے بلقان میں توازن قوت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے اپنی مملکت کی توسیع ضروری معلوم ہوئی، چنانچہ اس غرض سے پہلے تو اس نے عثمانی مقبوضات پر دست درازی کے لیے فوجیں اکٹھی کی، لیکن پھر دولت علیہ کی قوت سے خائف ہو کر اچانک 14 نومبر سن 1885 کو بلغاریہ کی سرحد پر حملہ کر دیا۔ اہل بلغاریہ نے جو قومی جوش سے سرشار ہو رہے تھے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور 19 نومبر کو سلوینٹریزیا کے مارکا میں حملہ آوروں کو زبردست شکست دی۔ ان کے اس خلاف توقع کے کامیابی نے سارے یورپ کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ سرویا کی ایک طاقتور حکومت تھی اور بلغاریہ سے بہت پہلے آزاد ہو چکی تھی۔ علاوہ بری بلغاریہ اور مشرقی رومالیہ کے اتحاد سے زاراس اس درجہ برآں فروختہ ہوا کہ اس نے جنگ شروع ہونے سے قبل ہی تمام روسی افسروں کو جو بلغاریہ کی فوج میں تھے روس واپس بلا لیا تھا۔ بہرحال سلنٹرا کی فتح کے بعد بلغاری فوج نے حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور سرویا کی سرحد عبور کر کے آگے بڑھی۔ بلغراد کا راستہ اب کھلا ہوا تھا، لیکن عین اسی وقت دولہ عظمیٰ نے مداخلت کی اور حکومت آسٹریلیا نے الٹیمیٹم دے دیا کہ بلغاری فوج ذرا بھی آگے بڑھے گی تو آسٹریلیا کی طرف سے اعلان جنگ کر دیا جائے گا۔ دولہ عظمیٰ کے دباؤ سے مجبور ہو کر بلغاریہ کو صلح کر لینی پڑی اور اسے اپنی فتوحات سے دستبردار ہونا پڑا۔ سرویا تاوان جنگ سے بھی بری کر دیا گیا، لیکن اس جنگ سے بلغاریہ کو ایک نمایاں فائدہ یہ پہنچا کہ مشرقی رومالیہ کے اتحاد کی بنا پر دولہ عظمیٰ میں اس کے خلاف جو مراسلت شروع ہو گئی تھی وہ موقوف ہو گئی اور بلغاریہ اور مشرقی رومالیہ کا اتحاد تسلیم کر لیا گیا۔ البتہ زار نے اس کی شدت مخالفت کی، حالانکہ برلن کانگریس میں اس کی طرف سے اتحاد پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا تھا۔ ایسا ہی تعجب خیز برطانیہ کا طرز عمل تھا۔ اس نے نہ صرف اس اتحاد کی موافقت کی بلکہ اپنے اثر سے سلطان کو بھی اسے منظور کر لینے پر راضی کر لیا۔ معاہدہ برلن میں یہ طے ہوا تھا کہ مشرقی رومالیہ کا گورنر باب علی کی طرف سے مقرر ہوگا۔ اس دشواری کو حل کرنے کے لیے سلطان نے اپریل 1886 میں شہزادہ الیگزینڈر ہی کو اس صوبہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد دونوں ولایتوں کا اتحاد عملاً مکمل ہو گیا۔ روس کو بھی بدرجہ مجبوری یہ اتحاد تسلیم کرنا ہی پڑا، لیکن زار نے الیگزینڈر کی یہ خود سری معاف نہیں کی۔ بلغاریہ میں ایک سازش کرنے والی روسی جماعت اب بھی موجود تھی۔ اس نے رات کے وقت الیگزینڈر کے محل میں گھس کر اسے گرفتار کر لیا اور تاج و تخت دستداری کی ایک تحریر جبراً اس سے حاصل کر لی۔ اس کے بعد اس جماعت نے اسے سرحد پار سلطنت روس میں پہنچا دیا۔ اس واقعہ سے بلغاریہ میں روس کے خلاف سخت شورش برپا ہوئی۔ جماعت ملی نے اسٹامبولوف
کی رہبری میں روسی جماعت کو ملک سے باہر نکال دیا اور پھر شہزادہ الیگزینڈر کو واپس آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ فاتحانہ تزک اور احتشام کے ساتھ دوبارہ صوفیہ میں داخل ہوا، لیکن اب کے بار وہ روس کی مخاصمت اور زار کی خفقی کا مقابلہ نہ کر سکا، اور باوجود اس کے کہ بلغاریہ کی جماعت ملی اس کی حمایت کے لیے ہر طرح مستعد تھی۔ 7 ستمبر سن 1886 کو وہ زار کی خواہش کے مطابق تاج و تخت سے دستبردار ہو گیا۔ اس کی جگہ شہزادہ فریڈینٹک آف سیکسس کو برگ سلطان کی زیر سیادت متحدہ بلغاریہ کا حکمران منتخب کر لیا گیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی عہد حکومت میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ سلطنت عثمانی کے اندرونی معاملات میں یورپین حکومت کی مداخلت ہے۔ حالانکہ عہد نامہ برلن میں جس چیز پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا تھا وہ یہی تھی کہ دولت علیہ کے حقوق فرما روائی غیروں کے دستبروں سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ مداخلت کے لیے کسی حلیہ کا ہاتھ آ جانا بہت آسان تھا۔ عیسائی رعایا کے حقوق کی حفاظت کا عذر ایک ایسا عذر تھا جس کی معقولیت میں کلام ممکن ہی نہ تھا۔ چنانچہ اسی عذر کی بنا پر مغربی حکومتوں نے اس صوبے کے آزاد کرانے میں ہر طرح کی کوشش کی، جن میں عیسائیوں کی آبادی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ دولت عثمانیہ کے جس صوبہ نے علم بغاوت بلند کیا اسے یورپ کے کسی نہ کسی حکومت کی حمایت ضرور حاصل تھی۔ مشرقی رومیلیا نے جب بلغاریہ سے اتحاد کا مطالبہ پیش کیا تو انہی حکومتوں نے جن کی طرف سے برلن میں اس اتحاد کی شدت مخالفت کی گئی تھی سلطان پر دباؤ ڈال کر اس مطالبہ کو منظور کرایا، اور وہ چند سالوں کے بعد وہی حکومتیں ایک دوسرے صوبوں کی آزادی کی طرف متوجہ ہوں۔ کریٹ یورپ میں سلطنت عثمانی کا آخری مفتوحہ علاقہ تھا۔ یہ 1629 میں جمہوریہ وینس کی حکومت سے نکل کر باب علی کے زیر نگیں آیا تھا۔ اس کے یونانی باشندے ابتدائی سے شورش پسند تھے۔ وہ دولت علیہ کے خلاف وقتاً فوقتاً بغاوتیں برپا کیا کرتے تھے۔ سن 1830 میں یہ جزیرہ ان خدمات کے سلسلے میں جو محمد علی پاشا نے بغاوت یونان کے فروغ کرنے میں انجام دی تھی ولایت مصر میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن 10 سال بعد معاہدہ لندن کی روح سے 1840 میں یہ پھر دولت عثمانیہ کو واپس کر دیا گیا تھا۔ سن 1830 سے 1912 تک جب تک کریٹ مملکت یونان میں شامل نہ ہو گیا اس کے باشندوں نے حکومت کے خلاف 14 بار بغاوتیں کی، اور ان تمام بغاوتوں کا مقصد صرف ایک تھا، یونان سے الحاق۔ چنانچہ 1861 میں بھی جزیرہ والوں نے حسب دستور بغاوت برپا کی اور ایک مجلس عمومی منعقد کر کے 2 ستمبر کو سلطنت عثمانیہ سے آزادی اور مملکت یونان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ 3 سال تک بغاوت جاری رہی۔ بالآخر 1868 میں سلطان نے کریٹ کے دستور حکومت میں چند اہم اصلاحات نافذ کر کے اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ جدید دستور قانون عزوی کے نام سے مشہور ہے۔ کریٹ کے عیسائیوں کو پہلے سے جو حقوق حاصل تھے جدید دستور کی روح سے وہ اثر نو مستقل کر دیے گئے۔ علاوہ بریں کچھ نئی اصلاحات بھی جاری کی گئی۔ گورنر جنرل کی مدد کے لیے 2 سیر مقرر کیے گئے، 2 اسسٹنٹ مقرر کیے گئے جن میں سے ایک عیسائی اور دوسرا مسلمان تھا۔ جزیرہ کو 10 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر صوبہ میں ایک گورنر مقرر کیا گیا۔ مسلمان گورنر کے ساتھ عیسائی اسیسر اور عیسائی گورنر کے ساتھ مسلمان اسسٹنٹ رکھا گیا۔ گورنر جنرل کو مشورہ دینے کے لیے ایک مرکزی مجلس انتظامیہ کہے گئے۔ ایسی ہی ایک مقامی مجلس ہر صوبہ کے لیے مقرر ہوئی۔ پورے جزیرہ کے لیے ایک مجلس نیا بہایا تجویز ہوئی۔ عدالتوں میں عیسائی اور مسلمان دونوں فرقوں کے جج مقرر ہوئے۔ عیسائیوں کو مذہبی تعداد اور ٹیکسوں کی زیادتی کی جو شکایت تھی اس کا تدارک کر دیا گیا، لیکن یہ دستور بھی اس چیز کے روح سے کریٹ کے مسلمانوں کے بہترے حقوق جو انہیں پہلے حاصل تھے تلف کر دیے گئے تھے۔ عیسائیوں کو تشفیع کا بحث نہ ہوا اور انہوں نے یونان سے الحاق کے لیے پھر شروع کر دی اپنی کوششیں۔
چنانچہ سن 1877 میں جب روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جنگ چھڑی تو کریٹ کے عیسائیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی۔ پہلے ایک کمیٹی قائم کر کے انہوں نے باب عالی سے خود اختیاری کا مطالبہ کیا اور پھر باب عالی کا انکار پر برلن کانگریس میں دولت عظمیٰ کے سامنے اپیل پیش کر دی۔ دولت عظمیٰ نے اس اپیل کے جواب میں صرف یہ وعدہ کیا کہ قانون ازوی کے اصلاحات میں اضافہ کر کے انہیں پوری پابندی کے ساتھ نافذ کر دیا جائے گا۔ تو دوستوں، ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔